جو کرتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، کافر ہیں۔ یعنی شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ اصلی قرآن نہیں، وہاں مہندی کے پاس ہے وہ، لیکن غار میں چھپ گیا، فلاں ہے فلاں ہے، اصل میں وہ قرآن تھا یہاں پہ یہ آیتیں تھی۔ ان کو کس نے بتا دی یہاں پہ یہ آیت تھی، یہاں پہ یہ آیت تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ان کو کس نے، اب قرآن لے کے وہ چھپ گیا ہے، پھر کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ آیت یہ تھی، یہاں پہ یہ آیت یہ تھی؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، امر کوئی خبر کوئی بات، من الامن امن کی، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا بہ، اس کو فوراً پلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر اس کو لٹا دیتے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ صاحب بصیرت لوگوں کی طرف، منہم جو ان میں سے صاحب بصیرت لوگ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جانتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو پھلا رہے ہیں، منہم ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، البتہ تم اتباع کرتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نہیں ذمہ دار بنایا جاتا مگر اس کے نفس کے مطابق، اس کی جان کے مطابق، وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابھاریے ایمان والوں کو، عَسَى اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، أَن يَكُفَّ، یہ کہ روک دے، پاس الذین کفروا، اس لڑائی کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد باسا، اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے ہیں، واشد تنکیلا، اور سخت ہے سزا دینے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے، جہاں بھی انسان چلا جائے، پوری دنیا میں پھر لے، اس قرآن کے مضامین میں اختلاف نہیں پائے گا۔ جب اس قرآن کے مضامین میں، مضمونوں میں، آیتوں میں آپس میں اختلاف نہیں پائے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ یہ آیت لکھی ہے اور انڈیا میں جا کے یہاں پہ یہ آیت ہوئی نہ، یہاں پہ کوئی اور لکھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہو یہ کتاب کس کی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کو کئی صدیوں سے بالکل ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام جب سے آئے اس وقت سے ابھی تک بالکل ویسے چلتی آ رہی ہے، ایک بھی زبر زیر میں اختلاف نہیں ہے، ایک بھی آیت میں کہ یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ اختلاف۔ جو کرتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، کافر ہیں۔ یعنی شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ اصلی قرآن نہیں، وہاں مہندی کے پاس ہے وہ، لیکن غار میں چھپ گیا، فلاں ہے فلاں ہے، اصل میں وہ قرآن تھا یہاں پہ یہ آیتیں تھی۔ ان کو کس نے بتا دی یہاں پہ یہ آیت تھی، یہاں پہ یہ آیت تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ان کو کس نے، اب قرآن لے کے وہ چھپ گیا ہے، پھر کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ آیت یہ تھی، یہاں پہ یہ آیت یہ تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویسے جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یہ ایسے بے ایمان ہیں، منافق قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے بے ایمان ہیں، ان کے پاس بھی خبر آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہاں پہ جہاد سے کوئی خبر آتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، یا مسلمانوں کا شکست ہو چکی ہے، یہ بے ایمان فوراً سے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر پھیلانے کے لائق نہ بھی ہوتی، یعنی فتح ہو گئی ہے لیکن پھیلانے کی بات لائق نہیں ہے، بعض دفعہ بات چھپانی پڑتی ہے، تو اب کیا ہوتا، یہ فوراً سے کبھی کس کو عورتوں کی طرح بتاتے پھرتے، کبھی کس، سارے محلے میں سارے جو ہے نا وہاں پہ مدینے میں، مکے میں، جہاں بھی ہوتے یہ، اب اکثر تو مدینے میں تھے، مدینے میں یہ بے ایمان ایسی خبر کو فوراً پھیلا دیا کرتے تھے۔ یا اگر خوف کا مسئلہ ہوتا یعنی کہ مغلوبیت ہو جاتی، مسلمانوں کو مغلوب ہو جاتے، اب یہ فوراً سے وہاں سے کیا تھا نا ہم نے نہیں جانا، اب وہ گئے، دیکھو اب وہ فلاں مارا گیا جی، فلاں مارا گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں، پیچھے لوگوں میں خوف پیدا کر دیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا گیا وہاں پہ، ایسی خبریں پیش کرتے تھے۔ اذاعوا بہ، فوراً سے اس خبر کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر یہ بے ایمان یہ کام ایسا کرتے نا کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس خبر کو لٹاتے، پوچھتے نبی علیہ السلام کو، یا پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،
جو ان میں سے صاحب بصیرت لوگ ہیں، جیسے قسم کے معاملات کو جانتے ہوتے ہیں یہ خبر پھیلانے والی ہے کہ نہیں پھیلانے والی، ان کی طرف یہ بات لے جاتے ہیں۔ یعنی جو بڑے بڑے صحابہ اجلہ صحابہ تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے وغیرہ، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے پاس یہ خبر لے جاتے ہیں، ہمیں یہ خبر پہنچی، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ بات پھیلانے والی ہے کہ نہیں پھیلانے والی، یہ بات آگے پہنچائیں کہ نہ پہنچائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہنچا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو پھیلا دیتے۔ اگر وہ بات پھیلانے والی نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے نہیں بھی یہ بات نہیں پھیلانی چاہیے، اس سے نقصان ہوگا۔ تو پھر ایسی بات یا تو رسول کی طرف لے کے جاتے یا پھر صاحب بصیرت لوگوں کی طرف لے کے جاتے، تاکہ وہ ان سے جان جاتے کہ یستنبطون منہم، جس کو پھیلا رہے ہیں یہ پھیلانے والی ہے بھی کہ نہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اور یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے جو موجود ہے، اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمت اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ کا قرآن تمہارے پاس نہ آیا ہوتا، اللہ کا پیغمبر تمہارے پاس نہ آیا ہوتا، یہ اللہ کا فضل تمہارے پاس یہ نہ آیا ہوتا، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے مگر تھوڑے بہت جو بچ جاتے، وگرنہ اکثر کیا کرتے شیطان کے پیچھے چل جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، لہذا اے پیارے پیغمبر جہاد کرتے رہو اللہ کے راستے میں، ان کو بھی سمجھاؤ، ایمان والوں کو بھی سمجھاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ لا تکلف الا نفسک، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا ہے، جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اٹھانے کے لائق تھوڑا سا بوجھ اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، ایسا نہیں رب العالمین کرتے ہیں۔ وحرض المؤمنین، لہذا فوجیوں کو بھرتی کرو، مطلب ایمان والوں کو ابھارتے رہو، ان کو بھرتی کرو، یعنی جہاد کی ترغیب دیتے رہو ان کو۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ روک دے اس لڑائی کو جو کافر کر رہے ہیں، جو کافر لوگ لڑائی وغیرہ کر رہے ہیں اس کو روک دے۔ اور واللہ اشد بأسا، اللہ باغ لڑائی کے اعتبار سے بڑا سخت ہے، یعنی اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ کے پاس بڑی فوجیں ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ واشد تنقیلا، اور تنقیلا کہتے ہیں سزا دینے کو، یعنی بدلہ لینے کو، انتقام لینے کو، سزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ بڑا سخت ہے۔ جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے نا تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جہاد کے معاملے میں وہاں سے کوئی خبر تمہارے پاس آئے اس کو فوراً نہیں پھیلانا، بلکہ امام الانبیاء کے پاس لے کے جانا، یہ خبر ہمیں پہنچی ہے، یا پھر صاحب بصیرت لوگوں کی طرف پاس لے کے جانا کہ یہ خبر پھیلانے والی ہے کہ نہیں پھیلانے والی، یعنی ہر بات فوراً سے پھیلا نہیں دینی چاہیے۔ جو بات انسان کے پاس آئی ہے، کسی اچھے انسان سے، کسی بڑے سے انسان مشورہ کر لے کہ یہ بات آگے چلانے والی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات چلانے والی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اگر وہ بات آگے چلانے والی نہیں ہے، پھیلانے والی نہیں ہے، تو پھر انسان کو رک جانا چاہیے، ایسی باتیں آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس فضل آ چکا ہے، یہ پیغمبر جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس فضل آ چکا ہے، ان کی قدر کرو، ان کے مطابق چلتے رہو، وگرنہ اگر یہ نہ آتے تو پھر شیطان کے پیچھے لگے ہوتے، شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہوتے۔ جب یہ اللہ کا قرآن آ چکا ہے، اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، ان دونوں نے تم کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کے پیچھے چلتے رہو اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، اللہ کا جو حکم آتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر جہاد کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ جب انسان جہاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا